پی سی میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کی حکومت وقت کو کوئی پریشانی ہے؟ اتنی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. جب آپ لوگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے، آپ احتجاج کرتے تھے، کنٹینرز پہ تھے اور استعفوں کا مطالبہ کرتے تھے. آج وہ آپ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت پر عدم تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ گورنمنٹ بالکل بھی کسی قسم کی فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خالی آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا 3 سال بعد ان کو یاد آیا کہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جس وقت انہوں نے کالا قانون اس کو قرار دیا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے جس نے بچایا، یعنی کہ اگر ہم گرے لسٹ میں ہی رہتے تو پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بلیک لسٹ بھی ہو سکتے تھے. اس کو انہوں نے کالا قانون قرار دیا. مطلب یہ کہ جو انڈیا کا جو مودی کا ایجنڈا ہے اس کے جو ایگزیکیوٹر ہے پاکستان میں، وہ یہ انفارچونیٹلی یہ سو کالڈ اپوزیشن یا یہ جو اتحاد بنا پھر رہا ہے. یہ پھر آپ ذرا ان کی ٹائمنگ دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے پہلے دن آپ ہماری جو پروٹیسٹ تھا یا جو وہ ہماری موومنٹ تھی، دھرنا تھا، اس کو ان کے ساتھ اس لیے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ان سے شروع کے دنوں میں 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی جو کہ انہوں نے نہیں کھولے، اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے دا ڈے ہی ٹک اوتھ، اس کے اگلے ہی دن کی جو ان کی فرسٹ اسپیچ تھی اس میں انہوں نے آفر کی تھی اپوزیشن کو کہ جس حلقے پہ آپ کو شک ہے، شبہ ہے، آپ آئیں، میں ویلکم کرتا ہوں، اور ہم ہر طرح کے جتنے حلقے آپ چاہیں آپ کھلوا لیں. اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کتنے حلقوں کے کھولنے کی بات کی یا کتنا یہ اداروں میں گئے. اگلی امپورٹنٹ چیز دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. یہ ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کہیں، مطلب پالیٹکس کریں، ڈرٹی پالیٹکس کریں جو کہ اس ملک میں 72 سالوں میں ہوئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے قائم رہنے کی وجہ صرف اور صرف، مجھے کوئی لیت و لال سے کام نہیں لینا، آپ کی آرم فورسز ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انڈیا ہمارا وجود ایک دن بھی اس دنیا میں برداشت نہ کرے. جو پاکستان کے رہنے کی وجہ ہے، جو پاکستان کی اس دنیا میں وجود کی وجہ ہے، وہ میری آرم فورسز ہیں، اس ملک کے ادارے ہیں. تو جو اسپیچ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ اس ملک کے رہ چکے ہوں، اور وہ جس طرز پہ انہوں نے کہ را ریٹن انڈین مودی کا جو ایجنڈا تھا، ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایجنڈا ایز اٹ از انہوں نے رٹو طوطا بن کے باقی تمام اپوزیشن جماعتوں کو جمع کر کے تو پڑھ ڈالا. تو میں اس لیے یہ کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس کو کم رکھ کے ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم 72 سالوں میں کیا، اس کی ایک الگ داستان ہے کہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا کھسوٹا، ان کے بچے باہر، ان کی آل اولاد باہر، ان کے ایسٹس باہر، یہ خود باہر. یہ ملک میں صرف تب رہنا چاہتے ہیں جب ان کو رول کرنے دیا جائے، منی لانڈرنگ کرنے دی جائے، اس ملک کو لوٹنے دیا جائے، اداروں کو تباہ کرنے دیا جائے. اور اگر اس چیز سے ان کو اس ملک کے ادارے منع کریں کہ اب بس ہوگی ورنہ ملک ختم ہو جائے گا، مظہر صاحبہ اس پہ کہنا ہے الطاف حسین 2 بن کے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو نیب ہے وہ یک طرفہ احتساب کر رہی ہے. بی آر ٹی ہے، معلم جبہ ہے، بہت سارے حکومتی اراکین ہیں جن کے کیسز نیب کے اندر ہیں. ان میں کوئی سپیڈ نہیں ہے، ان میں کوئی تیزی نہیں ہے، ان میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہیں. سارا کچھ زور آپ کا یہاں پہ اپوزیشن پہ چل رہا ہے. اب مولانا صاحب کے گرد بھی آپ گھیرا تنگ کر رہی ہے نیب آپ کی، تو اس میں کیا غلط بیانی ہے جو اپوزیشن اس وقت آپ کے خلاف بنا کر بیٹھی ہے؟ آپ بتائیے کیا تیزی ہے. میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں یہ صرف 2 حکومتیں آپ کو پتا ہے رول کرتی رہی ہیں ٹرن بائی ٹرن، رائٹ. ان کے دور حکومت میں کسی ایک کے بھی کوئی ایک واحد اگزامپل بتائیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ نیب پکڑ کے لے کے جا رہی ہو، ان کے کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے کیے ہوں، اور جہاں ٹرانسپیرنسی کی بات آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے، سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی ایک ایگزامپل ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور پلیز بتائیے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہم نے جب بات کی اکاؤنٹیبلٹی فار آل، اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی اور ٹرانسپیرنسی کی، تو ہم اس پہ منوان قائم ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ایک طرف دیکھیں جس کی نمبر لگے گا، باری لگے گی ہمارے خلاف، ہمارے سے مراد یہ بالکل ہمارے خلاف ہم اس کو نہیں سمجھتے، جو جس طرح کے بھی فیصلے آئے میرٹ پہ ہم نے ان کو کنسیڈر کیا.
Pakistan is مسرت here صاحبہ to stay. یہ بتائیں کہ اب مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ لیا ہے کہ ہمارا انداز ہے جارحانہ، ملک کے اندر اس وقت کوئی نظام نہیں ہے جو چل رہا ہے، ملک کے اندر اس وقت کوئی ادارہ نہیں ہے جو ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، جیسا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کا تقریباً بیانیہ ہے جو ہم نے دیکھا سنا، اور اس میں بہت ساری ٹویٹس ری ٹویٹس سٹیٹمنٹس آئیں۔ اب مسلم لیگ نون جارحانہ انداز کو اپنا چکی ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کچھ حد تک، لیکن آپ نے کوئی ریکنسیلیشن، کوئی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، کوئی معاملات کو ڈسکس کرنا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، آپ نے پکڑ کے پنجاب کا، پکڑ کے آپ نے فیڈرل کا، جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو آپ نے اندر کر دیا، کس طرح پھر نظام چلے گا ملک کا؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ بھی این آر او نہیں دے رہے، زیرو ٹالرنس ہیں، اور وہ بھی جارحانہ انداز سے سارے مل کے آ رہے ہیں، تو کس طرح چلے گا؟ عوام کس طرح اس ساری قوم، ملک، سلطنت کہاں جائے گی ساری؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ہم کسی بھی قسم کے جارحانہ اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ہمارے دور حکومت میں تو ان کے اوپر کوئی نئی کیسز خاص بنے ہی نہیں ہیں۔ یو کین چیک، یہ 99% وہی کیسز ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیسے نکالنے تھے، یہ تو وہی کیسز ہیں۔ اور اس میں دیکھیں، اگر فالودے والے کے، ریڑی والے کے، پاپڑ والے کے، ان کے جو ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں سے ارب ہا روپے نکلیں گے تو پھر انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ہم ان کی جگہ پہ آپ مجھے بتا دیں، یو ریکمینڈ می کہ ہم کن کو پھر پکڑیں؟ بھائی جس نے پیسہ لوٹا، چوری جس نے کی ہے، پکڑا تو اسے ہی جائے گا۔ کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کو اپنے گھر کی جاتی عمرہ کی لونڈی سے بھی کم ٹریٹ کیا، ان کی تو پھر کوئی اوقات ہوگی، قانون کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تو رہنے کے لیے بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ پوری 22 کروڑ عوام، انہوں نے ایک اس قوم پہ احسان کیا ہے کہ ایک تو اپنا ایجنڈا اپنے منہ سے خود بتا دیا۔ آج کسی کو 22 کروڑ لوگوں میں سے شک و شبہ نہیں رہا کہ نواز شریف کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی عوام ہے، بہت سارے ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، جو شاید ووٹر نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم ایک بندہ رہ چکا ہے، پہلے آپ نے اس کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پارٹی کی صدارت سے بھی جو ہے فارغ کیا، جس کا ذکر انہوں نے آج کیا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ان کو کریج دکھانی چاہیے۔ اللہ نے ان کو صحت تندرستی تو دے دی تھی اسی دن ہی جس دن وہ ایئر ایمبولینس میں سواری کی تھی، انہوں نے وہ واپس آئے اپنے آپ کو۔ تو آپ نے جانے دیا نا ان کو مسرت صاحبہ، آپ کی گورنمنٹ نے جانے دیا؟ میں نے، جی ہم نے جانے دیا، میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے۔ ہم نے غلط کیا نا، اوکے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے تحریکیں نہیں چلائی جاتی، وہ آئے اپنے عوام، وہ جو چھاٹے مارتا ہوا سمندر ان کو لگتا ہے کہ ان کا ویٹ کر رہا ہے، جس تحریک کو وہ چلانا چاہتے ہیں، وہ الطاف حسین تو نہ بنے، آئے اس ملک کے اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ٹائم کم ہے، مہنگائی پہ ذرا بتائیے گا، آپ کا موقف چاہیے مہنگائی پہ ذرا بتائیے گا، لائف سیونگ ڈرگس سے بتائیے گا، ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں پہ بتائیے گا، LNG کی قیمتوں پہ بتائیے گا، عوام کو ریلیف پہ بتائیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو لائف سیونگ ڈرگس کا جو ایشو اٹھایا گیا ہے، یہ ساری دوائیوں کے اوپر نہیں، یہ ایک خاص قسم کا جو را مٹیریل ہے یا جو کیمیکل ہے جو کچھ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کی چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائز بڑھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو مینوفیکچرر تھے، ہم چونکہ قیمتیں بڑھا نہیں رہے تھے تو انہوں نے اس کی مینوفیکچرنگ بند کر دی، جس کی وجہ سے آگے آنے والے ٹائم میں یہ پرابلم تو سبسڈی دے دیں، آپ سبسڈی دے دیں مسرت صاحبہ۔ میں جو عرض کر رہی ہوں، میں اس میں یہ صرف مجھے اگر ایک دو منٹ دے دیں تو میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں۔ دیکھیں، ہم پاکستان کے وہ لوگ جن کو سبسڈی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تو ہم ویسے ہی اپنا ہیلتھ انشورنس کارڈ، جو ہیلتھ انصاف کارڈ ہے، اس کے تھرو ہم کور کر رہے ہیں پوری فیملی کو۔ انشاءاللہ گریجولی یہ نمبر ہمارا کروڑوں میں چلا جائے گا، اور ہمارا پلان یہ ہے کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ فری علاج دے گی، لیکن جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کو فل پرائز کے اوپر ہی میڈیسن لینی چاہیے۔ ایک تاریخ دے سکتے ہیں آپ، کسی ایک سال کی کوئی ایک تاریخ کے اس وقت پہ جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، مہنگائی جو ہے نا، 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال گزر گئے ہیں۔ آپ کو جی میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہم نے امپرومنٹ ہر آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے۔ کوئی ایک ڈیٹ دے دیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، ڈیٹ مجھے کوئی ایک سال کی تاریخ بتا دیں۔ چلا رہے ہوں، دیکھیں میں کوئی اس طرح کی پریڈکشن بالکل بھی نہیں کرتی، میں ذمہ داری کے ساتھ صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والے ٹائم میں ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کا انکم لیول بڑھانا ہے۔ جب وہ بڑھے گا تو آف کورس جو مہنگائی ہے اس کا امپیکٹ لوگوں پہ کام آئے گا۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود سرا جمشید چیمہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے۔